السلام علیکم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، رمضان المبارک کی دعا۔ یا اللہ، اس رمضان کو ہماری زندگی کا بہترین رمضان بنا دے۔ یا اللہ، اس رمضان میں ہمیں روزے رکھنے کی اور ہر سانس میں نیکی کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ، تیرا شکر ہے کہ تو نے ہمیں ایک بار پھر رمضان نصیب کیا۔ یا رب، میری زندگی میں ایسا رمضان بھی لکھ دے کہ سحری مکہ میں کروں اور افطاری مدینے میں۔ یا اللہ، ماہ رمضان کے صدقے میں ہماری تمام مشکلات دور کر دے۔ یا اللہ، اس رمضان میں ہماری ادھوری خواہش کو مکمل کر دے۔ یا اللہ، اس رمضان میں تو ہم سے راضی ہو جا۔ یا اللہ، اس رمضان ہماری چاہت پر کن کہہ دے۔ یا اللہ، یہ رمضان ہمارے دلوں کو سکون بخش دے۔ یا اللہ، تجھے ماہ رمضان مبارک کی رحمتوں کا واسطہ ہمارے گھروں میں خوشحالی پیدا کر دے اور ہمیں باوقار رکھنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ، اس رمضان کو ہمارے لیے رحمت اور مغفرت والا بنا دے۔ یا اللہ، ماہ رمضان کے تمام روزے رکھنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ، اس رمضان کے آنے سے پہلے ہمارے گھروں میں رحمت کر دے اور رمضان میں اپنے گھر کی حاضری نصیب فرما۔ اے پروردگار، ہمیں صحت سلامتی اور عافیت کے ساتھ رمضان کا برکتوں والا مہینہ نصیب فرما۔ میرے پیارے رب، اس پیارے مہینے کے صدقے میں ہم سب کے نصیب میں خوشیاں لکھ دے۔ ہمارے نصیب میں برکت والا رزق اور ایسی زندگی عطا کر جس میں تیری رضا شامل ہو۔ یا رب، ہر ایک ایمان والوں کو روزہ رکھنے کی ہدایت اور عطا فرما۔ یا اللہ، کوئی ادھوری نہ رہے دعا، کسی کے سب کے لیے ایسا مبارک رمضان ہو۔ یا اللہ، ہم کو ان روزوں کی پیاس کے بدلے میں حوض کوثر نصیب فرما۔ اے اللہ، ہماری زبان پر کلمہ طیب ہمیشہ جاری رکھے۔ اللہ، ہمیں کامل ایمان نصیب فرما اور پوری ہدایت عطا فرما۔ اے اللہ، ہمیں پورے رمضان کی نعمت، انبار اور برکت سے مالا مال فرما۔ اے اللہ، ہم پر اپنی رحمت نازل فرما۔ اے اللہ، ہمیں رزق حلال عطا فرما۔ اے اللہ، ہمیں دین اسلام کے حق کام پر مکمل طور پر عمل کرنے والا بنا دے۔ اے اللہ، تو ہمیں اپنا محتاج بنا، کسی غیر کا محتاج نہ بنا۔ اے اللہ، ہمیں لیلۃ القدر نصیب فرما۔ اے اللہ، ہمیں جھوٹ، غیبت، بغض، کینہ، برائی، جھگڑے، فساد سے دور رکھ۔ اے اللہ، ہم سے تنگ دستی، خوف، گھبراہٹ اور قرض کے بوجھ کو دور فرما۔ اے اللہ، ہمارے صغیرہ اور کبیرہ گناہوں کو معاف فرما۔ اے اللہ، ہمیں قیامت کے دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں سے جام کوثر پینا نصیب فرما۔ اے اللہ، ہمیں قیامت کے دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرما۔ اے اللہ، تو اپنی محبت اور ہمارے آقا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہمارے دلوں میں ڈال دے۔ اے اللہ، ہمیں موت کی سختی اور قبر کے عذاب سے بچا۔ اللہ، منکر نکیر کے سوالات ہم پر آسان فرما دے۔ اے اللہ، ہمیں قیامت کے روز اپنا دیدار نصیب فرما۔ اے اللہ، ہمیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما۔ اے اللہ، ہمیں قیامت کی گرمی سے اور جہنم کی آگ سے محفوظ فرما۔ اے اللہ، ہمیں اور تمام مومن مومنہ کو حشر کی رسوائی سے بچا۔ اے اللہ، نام اعمال ہمارے دائیں ہاتھ میں نصیب فرما۔ اے اللہ، اپنے عرش کے سائے میں جگہ عطا فرما۔ اے اللہ، اس صراط پر بجلی کی طرح گزرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ، ہمیں دونوں جہانوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام بنا کے رکھ۔ اے اللہ، ہمیں دجال کے فتنہ، شیطان اور نفس کے شر سے محفوظ رکھ۔ اے اللہ، عورتوں کو پردے کی پوری پابندی کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ، ہر چھوٹی بڑی بیماری سے ہمیں اور کل مومن مومنہ کو محفوظ رکھ۔ اے اللہ، ہمیں تقوی اور پرہیزگاری عطا فرما۔ اے اللہ، ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے طریق پر قائم رکھ۔
اے اللہ ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ، اے ساری کائنات کے شہنشاہ، اے ساری مخلوق کو پالنے والے، زندگی اور موت کا فیصلہ کرنے والے، اے آسمانوں اور زمینوں کے مالک، اے پہاڑوں اور سمندروں کے مالک، اے انسان اور جنات کے معبود، اے عرش عظیم کے مالک، اے فرشتوں کے معبود، جلت کے مالک، اے بیماریوں کو شفا دینے والے، اے بادشاہوں کے بادشاہ، اے اللہ ہم تیرے گنہگار بندے ہیں، تیرے خطا کا بندے ہیں، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں کو معاف فرما۔ اے اللہ ہم اپنے اگلے پچھلے صغیرہ کبیرہ، چھوٹے بڑے سبھی گناہوں اور خطاؤں اور نافرمانیوں کی معافی مانگتے ہیں۔ اے اللہ پاک ہم اپنے گناہوں سے توبہ کرتے ہیں، ہماری توبہ قبول فرما لے۔ دعا ہے اللہ پاک سے اس ماہ رمضان آپ کے لیے ان کا معجزہ ہو جائے۔ دعا ہے اللہ پاک سے اس ماہ رمضان آپ کے سبھی زخموں کو بھر دیا جائے۔ دعا ہے اللہ پاک سے کہ اس رمضان آپ کا کرچیوں میں بکھرا دل سمٹ جائے۔ دعا ہے اللہ پاک سے اس رمضان آپ کا مقدر بدل جائے۔ دعا ہے اللہ پاک سے اس رمضان اللہ پاک آپ کو اپنی محبت کے لیے چن لے۔ دعا ہے اللہ پاک سے اس رمضان آپ کو صبر کا اجر مل جائے۔ دعا ہے اللہ پاک سے اس رمضان آپ کی زندگی سے ہر غم نکل جائے۔ دعا ہے اللہ پاک سے اس رمضان آپ کی تڑپتی ہوئی فریاد سن لی جائے۔ دعا ہے اللہ پاک سے اس رمضان آپ جو مانگو آپ کو فوراً دے دیا جائے۔ اے پاک پروردگار اس رمضان میرے پیارے عزیزوں کی ہر دعا پر کن کہہ دے۔ اے اللہ اس رمضان سبھی کے ہر زخم اپنی رحمت سے بھر دے۔ اس رمضان ہمارا ٹوٹا ہوا دل ہمیشہ کے لیے جوڑ دے۔ اے اللہ پاک اس رمضان ہم سبھی کے نصیب بدل دے اور اچھے نصیب لکھ دے اور ہمیں ہماری منچاہی چیزوں سے نواز دے۔ اے پاک پروردگار ہم سبھی کے غموں کو ہماری زندگی سے نکال دے۔ اے اللہ ہم تیرے گنہگار بندے ہیں، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں کو معاف فرما۔ اے اللہ ہم اپنے پچھلے اگلے صغیرہ کبیرہ سبھی گناہوں، خطاؤں اور نافرمانیوں کی معافی مانگتے ہیں۔ اے اللہ پاک ہم اپنے گناہوں سے توبہ کرتے ہیں، ہماری توبہ قبول فرما۔ آمین ثم آمین۔ یا اللہ اس رمضان مبارک کے بابرکت مہینے میں ہماری جائز حاجات کو پورا فرما، ہماری دعائیں قبول فرما، رزق کی تنگی دور فرما، ہماری اولاد کو نیک اور فرما بردار بنا دے، جو بے اولاد ہیں ان کو اولاد عطا فرما۔ یا اللہ ہمیں ہدایت دے، بیماری دور فرما، بندوں کی محتاجگی سے بچا، میاں بیوی کے درمیان محبت پیدا فرما، رشتوں میں خلوص پیدا فرما، ایک دوسرے کے لیے قربانی کا جذبہ پیدا فرما۔ یا اللہ ہمارے دل غنی کر دے، غریبوں مسکینوں کے لیے ہمدردی پیدا فرما، مدد کرنے کا جذبہ پیدا فرما۔ یا اللہ جہاں جہاں مسلمان مظلوم ہیں، ظالم ظلم کر رہے ہیں، ان کی مدد فرما، جو تیرے دین کے لیے سچائی سے لڑ رہی ہیں ان کی مدد فرما۔ یا اللہ ہم رمضان کا حق ادا نہیں کر رہے، ہماری ٹوٹی پھوٹی عبادت کو قبول فرما۔ آمین ثم آمین۔ اے رحمان وہ رحیم تو ہماری مدد فرما، تو اس سے بہتر کوئی مددگار نہیں۔ تو ہماری حفاظت فرما، تو اس سے بہتر کوئی محافظ نہیں۔ تو ہمیں سیدھا راستہ دکھا، تو اس سے بہتر کوئی رہنما نہیں۔ قیامت کے دن ہمارا پردہ رکھ، تو اس سے بہتر کوئی راجدار نہیں۔ یہ دعا ہم سب کے حق میں قبول فرما، بے شک تو اس سے بہتر کوئی سننے والا نہیں۔ ہماری ہر مشکل آسان فرما۔ یا رب وہ صبر عطا کر جس کے بعد کبھی حوصلہ نہ ٹوٹے، وہ رحمت عطا کر جو ہمیشہ جاری رہے، وہ راستہ دکھا جو تیری طرف جاتا ہو، وہ کامیابی عطا کر جو تکبر سے پاک ہو، وہ رزق عطا کر جس میں برکت ہو۔ اللہ پاک ہم سب کو ناگہانی آفات سے بچا لے۔ اے اللہ پاک ہماری زندگی کو بہترین فرما، ہمیں ہمارے اہل و عیال اور ہمارے والدین کی مغفرت فرما۔ اے اللہ پاک تمام بیماریوں کو شفا عطا فرما۔ اے اللہ پاک ہمارے رزق میں برکت دے اور بے روزگاروں کو روزگار عطا فرما۔ اے اللہ پاک ہماری اولادوں کو نیک اور صالح بنا۔ اے اللہ پاک
تو نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو قربانی کے وقت محفوظ رکھا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو سولی پر محفوظ رکھا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ سے محفوظ رکھا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کے حملے سے محفوظ رکھا، حضرت یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ میں محفوظ رکھا، حضرت نوح علیہ السلام کو طوفان سے کشتی میں محفوظ رکھا۔ یا اللہ پاک، ایسے ہی اپنی رحمتوں سے اس دعا کے سننے والوں کو اور اس دعا کو آگے بھیجنے والے مسلمانوں کو، ان سب کے تمام گھر والوں کو ہر مصیبت، دکھ، آزمائش، افلاس تنگی، قرض، مرض، بھوک، بیماری اور ہر پریشانی سے محفوظ رکھنا، آمین ثم آمین۔ اے میرے پروردگار، اے میرے پروردگار، اپنے پیارے محبوب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے پوری دنیا میں جتنے لوگ وفات پا چکے ہیں ان کی مغفرت فرما، انہیں قبر کے عذاب سے بچا، جو بیمار ہیں یا پریشان ہیں تو ان کو اپنے کرم سے معاف فرما اور ان کی بیماری اور پریشانیوں کو دور فرما۔ اے میرے اللہ پاک، اپنے پیارے حبیب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے جس نے یہ دعا سنی ہے اس کے تمام گناہوں کو معاف فرما دے، پریشانیوں اور ہر جائز کام میں کامیابی عطا فرما اور ان کا نصیب کھول دے، آمین ثم آمین۔ اے اللہ، جن لوگوں سے تو راضی ہے ہمیں بھی ان لوگوں میں شامل کر دے۔ اے اللہ، جن لوگوں پر تیرا خاص کرم ہے ہمیں بھی ان لوگوں میں شامل کر دے۔ یا اللہ، جن لوگوں کو تو معاف کر چکا ہے ہمیں بھی ان لوگوں میں شامل کر دے۔ یا اللہ، جن لوگوں سے بہت زیادہ پیار کرتا ہے ہمیں بھی ان لوگوں میں شامل کر دے۔ اے اللہ، جن لوگوں کی تو توبہ قبول کرتا ہے ہمیں بھی ان لوگوں میں شامل کر دے۔ اے اللہ پاک، جن لوگوں کی تو دعائیں قبول کرتا ہے ہمیں بھی ان لوگوں میں شامل کر دے۔ یا اللہ پاک، جن لوگوں کو زندگی کی ہر نعمت عطا کی ہے ہمیں بھی ان لوگوں میں شامل کر دے۔ یا اللہ پاک، ہماری دعائیں قبول فرما دے۔ یا اللہ پاک، کن فیا کن کے مالک، 70 ماؤں سے بڑھ کر اپنے بندوں سے پیار کرنے والے، تجھے تیری رحیمی کا واسطہ، تجھے تیری کریمی کا واسطہ، تجھے تیرے حبیب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ، اس مبارک مہینے کے صدقے میری دعائیں قبول فرما۔ تیری حقیق سی بندی تیرے آگے ہاتھ پھیلائے بیٹھی ہے، مجھے مایوس نہ لوٹاؤ۔ میری برسوں سے ہر پل مانگی جانے والی دعائیں اپنی بارگاہ میں قبول فرما، آمین ثم آمین۔ اے میرے رب، سب کے دل کی مرادیں پوری فرما، اے رب کریم۔ یا اللہ، آپ کو اپنی شان کریمی کا واسطہ، ہم گنہگاروں پر اپنے گھر کے دروازے بند نہ کر۔ ہم سیاکار ہیں لیکن ہیں تو تیرے ہی بندے، تیرے سوا ہمارا کوئی سہارا نہیں۔ ہم تجھ سے اپنے ہر گناہ کی معافی مانگتے ہیں، جو تنہائی میں کیا یا محفل میں کیا، نادانی میں کیا یا انجانے میں کیا۔ یا اللہ پاک، اپنی شان کریمی کے صدقے، اپنے کعبے کی عظمت کے صدقے ہمیں معاف کر دے۔ یا اللہ پاک، مجھے اتنا صبر دے کہ میرا دل ہر حال میں مطمئن رہے۔ یا اللہ پاک، مجھے اتنا مضبوط بنا دے کہ مجھے کوئی توڑ نہ سکے۔ یا اللہ پاک، مجھے اتنا قریب کر دے کہ کسی اور کی مجھے ضرورت نہ پڑے۔ یا اللہ پاک، مجھے اپنی اتنی محبت دے کہ کسی اور کی محبت کے لیے نہ ترسوں۔ یا اللہ پاک، مجھے دنیا کی اتنی سمجھ عطا کر کہ میں تیرے ہی فیصلے پر راضی ہو جاؤں۔ یا اللہ پاک، مجھے اتنا نواز دے کہ میں کسی کی محتاج نہ رہوں۔ یا اللہ پاک، مجھے اپنی یاد میں اتنا مشغول کر دے کہ مجھے کسی کی یاد نہ ستائے۔ یا اللہ پاک، مجھے اپنا قرب اتنا عطا کر کہ مجھے دنیا کی چاہ نہ رہے۔ یا اللہ پاک، ہمارے دلوں کو اخلاص کے ساتھ اپنے دین کی طرف پھیر دے۔ یا اللہ پاک، ہمارے تمام صغیرہ و کبیرہ گناہوں کو معاف فرما۔ یا اللہ پاک، ہم کو پکا اور سچا مسلمان بنا دے۔ یا اللہ پاک، ہماری مشکلات کو آسان فرما دے۔ یا اللہ پاک، ہم کو اسلام پر استقامت نصیب فرما۔ یا اللہ پاک، ہم سے راضی ہو جا، ہم کو شیاطین اور نفس کے سر سے بچا۔ یا اللہ پاک، ایمان کے ساتھ خاتمہ کر۔ یا اللہ پاک، ہمارے قدموں کو صراط مستقیم پر قائم رہنے والا بنا دے۔ یا اللہ پاک، اپنی رضا پر راضی رہنے کی توفیق دے۔ یا اللہ پاک، اپنی خاص رحمت نازل فرما اور اپنے قہر اور غضب سے بچا لے۔ یا اللہ پاک، قیامت کی رسوائی سے بچا لینا۔ یا اللہ پاک، اپنے عرش کے سائے میں جگہ
عنایت فرمانا، قیامت کے روز اپنا دیدار نصیب فرمانا، یا اللہ پاک قبر کے اندھیرے اور عذاب سے بچانا، منکر نکیر کے سوالات کے وقت ہماری مدد فرمانا، ہمارے نام اعمال ہمارے داہنے ہاتھ میں دینا، یا اللہ پاک ہم کو دجال کے فتنے، شیطان اور نفس کے سر سے محفوظ رکھنا، یا اللہ پاک عورتوں کو پردے کی پوری پابندی کرنے کی توفیق عطا فرمانا، یا اللہ پاک ہر چھوٹی بڑی بیماری سے ہمیں کل مومنین وہ مومنات کو محفوظ رکھ، یا اللہ پاک ہمیں تقوی اور پرہیزگاری عطا فرما، یا اللہ پاک ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے طریقے پر قائم رکھ، یا اللہ پاک ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر چلنے کی توفیق عطا فرما، یا اللہ پاک ہمیں قیامت کے دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرما، یا اللہ پاک ہمیں موت کی سختی اور قبر کے عذاب سے بچا، یا اللہ پاک ہمیں قیامت کے دن اپنا دیدار نصیب فرما، یا اللہ پاک ہمیں جنت الفردوس میں جگہ عطا فرما، یا اللہ پاک ہمیں موت کی سختی اور قبر کے عذاب سے بچا، یا اللہ پاک ہماری زبان پر کلمہ طیبہ ہمیشہ جاری رکھ، یا اللہ پاک ہمیں کامل نصیب ایمان فرما اور پوری ہدایت عطا فرما، یا اللہ پاک ہمیں پورے رمضان کی نعمتوں و برکات سے مالا مال فرما، یا اللہ پاک ہم پر اپنی رحمت نازل فرما، کرم بارش فرما اور رزق حلال عطا فرما، اے اللہ پاک ہمیں دین اسلام کے احکام پر مکمل طور پر عمل کرنے والا بنا دے، یا اللہ پاک تو ہمیں اپنا محتاج بنا، کسی خیر کا محتاج نہ بنا، یا اللہ پاک ہمیں لیلۃ القدر نصیب فرما، یا اللہ پاک ہمیں حظ مقبوض و مروج نصیب فرما، یا اللہ پاک ہمیں جھوٹ غیبت بغض کینہ برائی جھگڑے فساد سے دور رکھ، یا اللہ پاک ہمیں تنگ دستی خوف گھبراہٹ اور قرض کے بوجھ کو دور فرما، یا اللہ پاک ہمارے تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما دے، یا اللہ پاک ہم کو دجال کے فتنے شیطان اور نفس کے سر سے محفوظ رکھ، اے پروردگار اپنی قدرت سے ہم سب کی زندگیاں خوشیوں سے بھر دے، اے رحیم اے کریم مالک ہماری خطاؤں کو اپنی رحمت کے صدقے معاف فرما، ہمیں صحت اور ایمان والی زندگی عطا فرما اور ہماری نیک خواہشات پوری فرما، ہم سب پر رحم اور کرم فرما، رزق حلال میں وسعت برکت عطا فرما، بیماریوں کو شفا عطا فرما، تمام آفتوں بلاؤ اور مصیبتوں سے حفاظت فرما اور ہم کو ہمیشہ صبر اور شکر کرنے والا بنا دے، یا اللہ پاک ہمیں مانگنے کا سلیقہ نہیں آتا پھر بھی ہر روز ہاتھ پھیلائے اس یقین کے ساتھ تجھ سے مانگتے ہیں کہ تیرے سوا ہماری دعاؤں کو قبول کرنے والا اور کوئی نہیں، یا اللہ پاک ہماری ٹوٹی پھوٹی تمام دعاؤں کو نہ دیکھ، ہمارا تجھ پر جو کامل یقین ہے اس یقین کے ساتھ ہماری تمام حاجتوں کو پورا فرما، ہماری تمام دعاؤں کو قبول فرما، آمین ثم آمین۔ یا اللہ پاک مجھ سے جڑے تمام رشتوں کو خیر اور عافیت والی زندگی عطا فرما، مجھ سے جڑے تمام رشتوں کے رزق اور روزی میں کاروبار میں برکت عطا فرما، مجھ سے جڑے تمام رشتوں کو بیماریوں پریشانیوں سے محفوظ فرما، مجھ سے جڑے تمام رشتوں کو حسد نظر بد اور ہر شر سے محفوظ فرما، یا اللہ پاک ہمیں شفائے کامل عطا فرما، یا اللہ پاک ہماری تمام بیماریوں کو چاہے وہ روحانی ہو یا جسمانی راحت اور شفا میں بدل دے، یا اللہ پاک ہم لوگ گناہوں میں مبتلا ہیں، جب ہم پر مصیبت آتی ہے تو ہم تجھے پکارتے ہیں اور جب ہم خوش ہوتے ہیں تو تجھے بھول جاتے ہیں، ہمارے ان گناہوں کو اپنی رحمت سے معاف فرما دے، درگزار فرما دے ہماری خطاؤں کو، یا اللہ پاک ہمارے دلوں کو سکون دے، ہماری اولاد ہمارے ماں باپ کی عمر دراز کر دے، ہم بیماروں کو صحت دے، میرے مالک تو بے شک بہتر عطا کرنے والا ہے، یا اللہ پاک لوگوں کی آمین کے صدقے مجھے صحت عطا کر دے، میرے مالک اے میرے رب اے میرے اللہ پاک میرے والدین کو معاف فرما دے، ان کو صحت مند زندگی عطا فرما دے، یا اللہ پاک جن کے والدین حیات ہیں ان کو صحت اور تندرستی اور لمبی زندگی عطا فرما، ان کی خدمت کی شہادت عطا فرما، یا اللہ پاک جن کے والدین والد یا والدہ یا دونوں وفات پا چکی ہیں ان کو جنت
जन्नतुल फिरदौस में आला से आला मुकाम अता फरमा। या अल्लाह पाक उनकी कब्रों को पुरनूर कर दे। ऐ मेरे रब बेशक गुनाहों से बचने की ताकत और नेकी करने की तौफीक सिर्फ तेरी ही मदद से है। या अल्लाह पाक मेरी बदहाली हद से गुजर गई है, मेरे नेक अमाल कम हैं और दुनियावी ताल्लुकात के बोझ ने मुझको दबा रखा है। या अल्लाह पाक मेरी उम्मीदों की दराजी ने मुझे नफा से महरूम रखा है। दुनिया ने अपनी झूठी चमक दमक से मुझे धोखा दिया हुआ है। ऐ अल्लाह पाक जिंदगी के हर लम्हे में मेरी मदद फरमा। ऐ अल्लाह पाक मैं बहुत कमजोर हूँ, बहुत पस्त हूँ। मेरे लिए तेरी मदद के बगैर मुमकिन नहीं कि मैं शैतान से बच सकूं। या अल्लाह पाक मुझे पुरसुकून, साफ सुथरी और पाकीजा जिंदगी अता कर और मुझ पर एह करम भी कर कि मैं हर लम्हा तेरी नाफरमानी से बच सकूं। या अल्लाह पाक ऐ मेरे इंतहाई मेहरबान रब, तू जिसे चाहे इज्जत दे और जिसे चाहे जलील करे, तेरे ही हाथ में सब भलाई है। मैं तुझसे हर किस्म की और हर किस्म की भलाई और खैर की तलबगार हूँ। या अल्लाह पाक मेरी इस दुआ को मुझ समेत हर मुसलमान के हक में कबूल फरमा। आमीन सुम्मा आमीन। या अल्लाह पाक दुनिया के सभी सखी सब बादशाह मांगने वालों से तंग आ जाते हैं और दे देकर थक जाती हैं। या अल्लाह पाक एक तू ही अकेला ऐसा है जो मांगने वालों से तंग नहीं आता और देकर भी नहीं थकता। या अल्लाह पाक तुझसे जितना मांगूं उतना खुश होती हूँ। दुनिया के सब सखी अफराद और बादशाहों के दरवाजे एक खास वक्त के बाद बंद हो जाते हैं, लेकिन तू वो शहंशाह है जिसके दरवाजे मांगने वालों के लिए हर लम्हा हर वक्त खुले रहते हैं। या अल्लाह पाक दुनिया के सब लोग अपनी औकात के मुताबिक देते हैं, लेकिन तू वो वाहिद है जो कि अपनी शान के मुताबिक अता करता है। या अल्लाह पाक मैं तुझसे अपने लिए अपने सब बहन भाइयों, वालिदैन, दोस्त, अहबाब और सारी उम्मत मुसलिमा के लिए खैर, बरकत और भलाई का सवाल करती हूँ। या अल्लाह पाक हमें दुनिया और आखिरत की तमाम भलाइयाँ अता कर और हमें जहन्नुम के अजाब से बचा। आमीन सुम्मा आमीन। या अल्लाह पाक जिन लोगों से तू राजी है हमें भी उन लोगों में शामिल कर दे। या अल्लाह पाक जिन लोगों पर तेरा खास करम है हमें भी उन लोगों में शामिल कर दे। या अल्लाह पाक जिन लोगों को तू माफ कर चुका है हमें भी उन लोगों में शामिल कर दे। या अल्लाह पाक जिन लोगों से बहुत ज्यादा तू प्यार करता है हमें भी उन लोगों में शामिल कर दे। या अल्लाह पाक जिन लोगों की तू तौबा कबूल करता है हमें भी उन लोगों में शामिल कर दे। या अल्लाह पाक जिन लोगों की जिंदगी की हर नेमत तूने अता की है हमें भी उन लोगों में शामिल कर दे। या अल्लाह पाक हमारी दुआओं को कबूल फरमा दे। या अल्लाह पाक ऐ कुन फयाकुन के मालिक, 70 माओं से बढ़कर अपने बंदे से प्यार करने वाले, तुझे तेरी रहमी का वास्ता, तुझे तेरी करीमी का वास्ता, तुझे तेरे हबीब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वास्ता, इस मुबारक महीने के सदके में मेरी दुआओं को कबूल फरमा। तेरी हकीर सी बंदी तेरे आगे हाथ फैलाए हुए बैठी है, मुझे मायूस ना लौटा। मेरी बरसों से हर पल मांगी जाने वाली दुआएं अपनी बारगाह में कबूल फरमा। मेरे मालिक ऐ मेरे रब सबके दिल की मुरादें पूरी कर दे। या अल्लाह पाक सब लोगों की मुश्किलें आसान कर दे और मुझे वो चीज अता कर दे जिसकी मैंने तुझसे उम्मीद लगाई हुई है। या अल्लाह पाक तुझे तेरी खुदाई का वास्ता, तुझे तेरे रहमान होने का वास्ता, तुझे तेरे गफूर होने का वास्ता, तुझे तेरे रहीम होने का वास्ता मेरी दुआओं पर कुन कह दे। अगर मेरी किसी गलती की वजह से मेरी दुआ कबूल नहीं हो रही तो उन गलतियों को माफ फरमा दे। ऐ मेरे मालिक, ऐ मेरे अल्लाह पाक, मेरे सब मामला तेरे सामने आया हैं। मैं कुछ भी करूं कुछ भी कहूं तू हर बात से बखूबी आगाह है। तू मेरे मसाइल भी जानता है और मेरे मसाइल से भी वाकिफ है। या अल्लाह पाक मैं बहुत कमजोर हूँ और मेरी ख्वाहिशें मेरी वसाइल और मेरी ताकत से बहुत ज्यादा हैं। मैं जब भी किसी काम के लिए फैसला करती हूँ उसके अंजाम से बेखबर होती हूँ, लेकिन तू उसके अंजाम से वाकिफ होता है। या अल्लाह पाक हर मामले में मेरी मदद फरमा और मेरे हर उस फैसले को मेरे लिए आसान कर दे जिसका अंजाम मेरे लिए बेहतर है और हर उस काम से मुझे दूर कर दे जिसका अंजाम बेहतर नहीं। या अल्लाह पाक मेरी मुश्किलात में इजाफा करे। या अल्लाह पाक मेरे लिए आसमान से आसानियां और बरकतें नाजिल फरमा और हर लम्हा मेरी मदद फरमा। मेरे मालिक
میرے پیارے اللہ، میں جب بھی تک جاؤں تو مجھے آرام پہنچانا، جب میری مشکلیں بڑھ جائیں تو آسانی بن جانا، جب میں کمزور پڑ جاؤں تو میری طاقت بن جانا، جب میں دکھ اور تکلیف میں ہوں تو میرا مرہم بن جانا۔ یا اللہ پاک، جب ہر چیز ناممکن ہو جائے تو ہر چیز کو میرے لیے ممکن بنا دینا۔ یا اللہ پاک، ہم عاجز بندے تیری پاکی بیان کرتے ہیں اور تیرے آگے ہاتھ پھیلاتے ہیں۔ یا اللہ پاک، ہمارے دلوں کو اخلاص کے ساتھ اپنے دین کی طرف پھیر دے۔ یا اللہ پاک، ہمارے صغیرہ اور کبیرہ گناہوں کو معاف فرما دے۔ یا اللہ پاک، ہم کو پکا اور سچا مسلمان بنا دے۔ یا اللہ پاک، ہماری مشکلات کو آسان فرما دے۔ یا اللہ پاک، ہم کو اسلام پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ پاک، تو ہم سے راضی ہو جا، ہم کو شیطان اور نفس کے سر سے بچا۔ یا اللہ پاک، ایمان کے ساتھ خاتمہ کر۔ یا اللہ پاک، ہمارے قدموں کو صراط المستقیم پر قائم رکھنے والا بنا دے۔ یا اللہ پاک، اپنی رضا پر راضی رہنے کی توفیق دے۔ یا اللہ پاک، اپنی خاص رحمت نازل فرما۔ یا اللہ پاک، اپنے عرش کے سائے میں جگہ دے۔ قیامت کے دن اپنا دیدار نصیب فرمانا۔ یا اللہ پاک، ہمیں قبر کے اندھیرے اور عذاب سے بچانا۔ یا اللہ پاک، ہمارا نام اعمال ہمارے دائنے ہاتھ میں دینا۔ یا اللہ پاک، میں نہیں جانتی میرے پیاروں کو کیا کیا مشکلات ہیں، پر تو سب جانتا ہے۔ میں ان کی خاموشی اور تو ان کی آہ سے واقف ہے۔ میں ہنستے دیکھتی ہوں تو ان کو روتے دیکھتا ہے۔ ان کو میں ظاہری دیکھ سکتی ہوں، جبکہ تو ان کو روح تک سے واقف ہے۔ اللہ پاک، میں تو سے دعا کرتی ہوں، ان کو وہ سب عطا فرمانا جن کو اس کی ضرورت ہے اور جو ان کے لیے بہتر ہے۔ ان کو مشکلوں، دکھوں، تکلیفوں اور پریشانیوں کو دور فرمانا اور ان کی زندگیوں میں خوشیاں اور کامیابی عطا فرمانا۔ آمین ثم آمین۔ یا اللہ پاک، بے روزگاروں کو روزگار عطا فرما، رزق میں برکت عطا فرما، حسد، بغض، کینہ اور بدنظری سے محفوظ رکھ۔ یا اللہ پاک، اپنی نعمتوں پر شکر کرنے کی توفیق دے۔ یا اللہ پاک، میرے گھر والوں کی، میرے والدین، بہن بھائی، رشتہ داروں اور دوست احباب کی، یا اللہ پاک، ان سب کی خیر فرما، جن کو میں جانتی ہوں یا نہیں جانتی ہوں، یا جو نزدیک ہیں یا دور ہیں۔ اے میرے مالک، میرے پیارے مولا، سب مومن مسلمانوں کی تکلیفیں اور پریشانیاں دور فرما۔ آمین ثم آمین۔ ناظرین، اگر آپ کو آج کی ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو زیادہ سے زیادہ شیئر، لائک ضرور کیجیے گا، اور آپ نے ہمارے چینل ساجمہ وائس کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں، جس سے آپ کو آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن ملتا رہے۔ ملتے ہیں ایک نئی